آج کے امارات کے جمعے کا خطبہ آپ کی زندگی اور خاندان کے لیے بے حد اہم ہے اور دوسروں تک یہ خیر ضرور پہنچائیں۔ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ نماز جو گھر میں پڑھی جاتی ہے اس کے بدلے آپ کے گھر کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی مسجد میں نماز مکمل کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ اللہ اس کی نماز کی برکت سے اس کے گھر میں خیر پیدا کرنے والے ہیں۔ یقین مانیں، گھر صرف سیمنٹ اور اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلی سکون کا وہ مرکز اور ٹھکانہ ہے جہاں قدم رکھتے ہی دنیا بھر کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر اور نماز کی خوشبو ہوتی ہے وہ زندگی سے بھرپور ہوتا ہے، اور جہاں یہ نہیں وہ ایک مردہ مکان کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے گھروں کو ذکر الہی سے منور کریں تاکہ وہاں برکتوں کا بسیرا ہو۔ دوسری بات یہ ہے، گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک چھوٹا سا جملہ پورے گھر کی فضا بدل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سلام صرف ایک رسمی دعا نہیں بلکہ آپ کے گھر میں برکتوں کے داخلے کا باقاعدہ اعلان ہے۔ رب کائنات کا حکم ہے کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، جو اللہ کی طرف سے ایک مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ ایک مومن جب اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے خاندان کے لیے اللہ کی رحمت اور سلامتی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو دلوں کی دوریاں مٹاتا ہے اور گھر والوں کے درمیان ایک ایسا مضبوط روحانی رابطہ قائم کر دیتا ہے جو ہر قسم کی نفسیاتی اور سماجی بوجھ کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اس مبارک سنت کو اپنائیں۔ تیسری بات یہ ہے، کیا ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے اجنبی ہو چکے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو گھر والے آپس میں جڑے رہتے ہیں اور تعلق قائم رکھتے ہیں اللہ انہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ آج ہمارے گھروں میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ کیا ہے؟ وہ بیجا مصروفیات ہیں، مشغولیات ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے ہی پیاروں سے دور کر دیا ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے ایک ایسا وقت مخصوص کریں جہاں نہ کوئی فون ہو نہ ہی دنیا کا کوئی اور کام ہو، کیونکہ خاندان سے غفلت انسان کو گنہگار بنانے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیں، عقل مند وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے جذبات اور ضروریات کو سمجھے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر مشکل اور آسانی میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کی دوڑ میں ان کو پیچھے نہ چھوڑیں جو آپ کی اصل طاقت ہے۔ چوتھی بات یہ کہ کیا آپ کی شادی خوشیوں کا آغاز ہے یا ذہنی دباؤ کی دلدل ہے؟ یاد رکھیں، حدیث کے مطابق گھروں کی زندگی سادگی میں پوشیدہ ہے۔ آج ہم نے غیروں کی دیکھا دیکھی، منگنی اور شادی کی تقریبات کو محض دکھاوے اور فضول خرچی کا مجموعہ بنا دیا ہے، جس کا انجام صرف ذہنی دباؤ اور برکتوں سے دوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عورت کی برکت یہ ہے کہ اس کی منگنی اور مہر آسان ہو، اور فرمایا تھا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ میں بچوں کے والدین سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے نکاح کو آسان بنائیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ جب آپ نمائش اور فضول رسومات کو چھوڑ کر سادگی اپناتے ہیں تو اللہ اس رشتے میں وہ برکت ڈالتا ہے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ اسے رزق کی برکتیں نوازتا ہے۔ آئیے اپنی ان روایات کی طرف لوٹیں اور شادی کو بوجھ نہیں ایک مبارک آغاز بنائیں۔ اور حکومت کی جانب سے شادیوں میں آسانی کے جو اقدامات ہیں وہ بھی قابل تحسین ہیں۔ پانچویں بات اور آخری بات وہ یہ ہے کہ گھروں کی رونق ان معصوم بچوں سے ہے جو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اولاد صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ یہ وطن کی طاقت اور معاشرے کی بنیاد ہیں۔ شریعت نے ہمیں نکاح اور کثرت اولاد کی ترغیب دی ہے تاکہ ایک مضبوط قوم تعمیر ہو سکے۔ جو لوگ استطاعت اور عدل کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے خاندان کی وسعت کے تمام شرعی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کو خوشحال اور قوم کو مضبوط معاشرہ بنائے، آمین۔